اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34 اور 35۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، متعین ہے۔ قومیں آ رہی ہیں اور اپنا اپنا وقت اس دنیا میں گزار کر جا رہی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا جو گزر گیا ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال ہر امت کا ہر زمانے میں ایک وقت رہا ہے، اسی طرح یہ جماعت کے اعتبار سے بھی اور انفرادی لحاظ سے بھی ہر انسان کا ایک اپنا مقرر وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جاتا ہے ان کا وہ وقت مقرر، وقت متعین، لا يستأخرون ساعتاً، تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہے اس میں، ولا یستقدمون، اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو وقت متعین جو ہے اسی وقت پر انسان نے مرنا ہے، اس لیے موت کے لحاظ سے انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے لکھ رکھی ہے تبھی ہو کر رہنی ہے۔ اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے کہ میری موت کا وقت متعین ہے۔ وہ جب جہاد میں بھی نکلتا ہے تو اس کے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں گا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے موت یہاں لکھی ہے تو آ کر رہنی ہے، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ اس لیے اس لحاظ سے انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نوجوان فوت ہو جائے تو لوگ جب اس کے لیے رو پیٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اس کی کیا عمر تھی کہ یہ فوت ہو گیا، اس کا کون سا مرنے کا بھی ٹائم تھا، یہ کیوں مر گیا۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کو بہت پتہ ہے، بہتر پتہ ہے کہ کس انسان کے مرنے کا کیا وقت ہے۔ اس لیے اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کے معاملات ہیں، اس میں اپنی رائے زنی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہنا کہ میں مر گئی ہوتی، میں مر گیا ہوتا، یہ کیوں مر گیا، یہ تو بھی نوجوان تھا، اس طرح کے جملے کہنا یہ غلط بات ہے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم، اگر آئے تمہارے پاس، رسول، رسول جمع ہے رسول کی، جب بھی کوئی رسول آئیں گے منکم، تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی انسانوں میں سے ہی میں رسول بنا کر بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو رسول یا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں میں سے ہی، بلکہ پہلا انسان ہی رسول تھا، حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے جب یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے کسی کو بھیجنا ہی تھا ہماری طرف پیغام دینے کے لیے تو کسی فرشتے کو بھیجا ہوتا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم بھی آسمان سے فرشتہ بھیج دیتے۔ اور یہ پھر اعتراض بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ مالک آپ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، فرشتہ پیغمبر ہے، نہ یہ کھاتا ہے، نہ یہ پیتا ہے، نہ یہ سوتا ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، نہ یہ تھکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور مسائل ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہماری تو بشری بہت سے تقاضے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ان کو ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیات پڑھ کر تمہیں سنائیں گے۔ ان کا کام یہی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ تم کو سنائیں گے اور ان احکامات کو تم نے ماننا ہوگا۔ اب ان احکامات کو سننے کے بعد فمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کر لیا، پرہیزگاری اختیار کر لی، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف، تو ان پر نہیں خوف ہوگا، فلا خوف، پس نہیں، خوف ہوگا، علیہم، ان لوگوں پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غم کرنے والے ہوں گے۔ خوف اور غم دو چیزیں ہیں، حزن دو چیزیں۔ خوف آئندہ آنے والی چیزوں پر ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اس بات کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ اور حزن، یحزنون، لفظ حزن اس لفظ کے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جو پیچھے ہو چکا ہوتا ہے، کہ انسان کو پچھتاوا نہیں رہے گا۔ تو جس شخص نے بھی ان آیات کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا
تقوی اختیار کر لیا، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو نہ اسے پھر آگے آنے والی زندگی کا خوف ہوگا، اس کا دل ایک لحاظ سے مطمئن ہوگا کہ میری جو زندگی ہے میں وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو قدرے وہ انسان مطمئن ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر روز قیامت بھی اس انسان کو اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ جو میں زندگی گزار آیا ہوں کہ اس پر وہ انسان جو ہے افسوس کی وجہ سے اپنے ہتھیلیاں مل رہا ہو۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ کافر لوگ جو نہ ماننے والے ہیں وہ کہیں گے یا ویلتا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہے ہماری بربادی، ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا میں تو ہم اب جا کر نیک اعمال کریں۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو درست کر کے اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔